الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مقدس اور مطہر جماعت نے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں. اگر ایک ایک صحابی کی قربانیوں کا مطالعہ کیا جائے تو انسان پکار اٹھے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ انسان نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے. انہی صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک شخصیت تھی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ. یہ کفار کے نرے میں آ گئے، انہوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد سولی پر لٹکا دیا زندہ، اور اعلان کر دیا کہ آؤ آج خبیب بن عدی سے بدلہ لو، یہ ہمارا دین چھوڑ کر محمد رسول اللہ کے دین میں چلا گیا. اس وقت اس کافروں کی جماعت کے اندر ایک شخصیت تھی سعید بن عامر الجمعی. یہ بھی انہیں تکلیف دینے میں آگے تھے اور اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. کافر اپنے نیزے لے کر آتے اور ہٹ کے انہیں مارتے اور تلوار سے ان کے جسم کے چھوڑے اتار رہے تھے، ان کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے اتار رہے تھے اور انہیں تکلیف دے رہے تھے. جب سارا جسم زخموں سے چھلنی کر دیا، اس کے بعد ان کی زبان کاٹنے کی باری آئی تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل خطبہ پڑھا. اس کا مفہوم یہ تھا کہ ظالموں تم میری زبان تو کاٹنے لگے ہو، تم نے میرے جسم کو چھلنی کر دیا زخموں سے، لیکن یاد رکھو میں زبان کٹ جانے کے بعد بھی محمد رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کروں گا. میں اس دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، میں ساری تکالیف برداشت کر لوں گا. اس واقعے کے کئی عرصے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے. فاروق اعظم رضی اللہ کے دور میں یہ گورنر بنے ایک ریاست کے. ان کی شکایت آئی کہ فاروق اعظم کے ہاں کہ سعید بن عامر کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یہ ہماری بات کیسے سنیں گے، یہ روزانہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. عمر رضی اللہ نے ان کو خط لکھا، دربار میں طلب کیا، یہ دربار میں تشریف لے آئے. پوچھا کہ سعید بن عامر تمہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تم عوام کی بات کیسے سنو گے، ان کی خدمت کیسے کرو گے؟ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ حضرت مجھے مرگی کے دورے نہیں پڑتے. کہا پھر روز بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہ جو خبیب بن عدی پر ظلم کیا جا رہا تھا میں اس وقت پاس تھا، اب جب مجھے اس ظلم کا خیال آتا ہے میں اس خیال کو برداشت نہیں کر پاتا اور بے ہوش ہو جاتا ہوں. دیکھنے والا شخص برداشت نہیں کر سکتا جس پر ظلم کیا جا رہا تھا اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، لیکن اس نے محمد رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. آج میرے بھائیوں، ہم آسائش میں رہ کر، ہم آسانیوں میں رہ کر بھی محمد رسول اللہ سے بے وفائی کر بیٹھے. آئیں اپنے پیغمبر سے وفا کا وعدہ کریں، تجدید عہد کریں کہ آج کے بعد اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ مجھے آپ کو باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.